اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے سب سے پہلے تنوین کے متعلق پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد کھڑی زیر، کھڑی زبر اور الٹی پیش کے تعلق سے بھی ہم پڑھ لیے ہیں۔ مختصراً ان کے بارے میں ہم دہرائی کریں گے، اس کے بعد آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، کل ہم نے سب سے پہلے تنوین کے تعلق سے یہ پڑھا ہے کہ تنوین کی جو آواز ہے وہ نون ساکن کی آواز جیسے ہی ہوتی ہے، اور تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو، یعنی تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں، اور ان تینوں کی آواز کے آخر پر نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کھڑی زیر، کھڑی زبر اور الٹی پیش کے متعلق پڑھے ہیں۔ تو ہم گزشتہ کلاس میں ان کے تعلق سے یہ پڑھے ہیں کہ یہ قائم مقام ہے، یعنی متبادل ہیں، الٹرنیٹیو ہیں حروف مدہ کے۔ یعنی حروف مدہ ہم پڑھ لیے ہیں کہ جب حروف مدہ آئیں تو اس کو ہم کھینچ کر حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش جب آئے ہم اس کو بھی کھینچ کر ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں الٹی پیش کے تحت جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کی ہم سب سے پہلے مشق کریں گے، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 16 کے تحت ہم یہ مشق کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو ہو وو وو او او۔ ناظرین کرام، شروعات میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ الٹی پیش قائم مقام ہے حرف مد کے، یعنی حرف مد یہاں پہ اب جب آپ غور کریں گے کہ ہو جو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے واو ساکن ہے، یعنی واو کے اوپر جزم ہے، اور اس سے پہلے حرف ہا پر پیش ہے، تو یہ واو اس وقت حرف مد ہے، تو اس کی جو آواز ہے اس وقت ہو۔ اسی طرح جو گول ہا ہے اس کو اوپر الٹی پیش لکھی ہوئی ہے تو اس کی بھی آواز ہے، یعنی دونوں کی آواز ایک جیسے ہی ہے۔ ہو ہو۔ اسی طرح آگے وو وو او او۔ آگے ہم اب مشترکہ الفاظ، یعنی 2 یا 3 یا 4 حروف والے الفاظ ہیں، اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ لہو امرہ داود تلوون الوانہ انزلہ کلمتہ سبحانہ موعودۃ ووریہ
यस्तवून हा हू ही यी या वा हा ऊ ज़ा आ ता रा वू ऊ हू यी ही ई ला या ई ऊ वू मा। नाज़रीन कराम, अभी हम कायदा नंबर 16 के तहत उल्टी पेश वाले अल्फाज की मशक कर रहे थे। अब यहाँ पर खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़बर, उल्टी पेश की मशक ख़त्म होती है। कायदा नंबर 17 के तहत 2 किस्म के मद लिखे हुए हैं जिसकी हमें पहचान बच्चों को करानी है और ख़ुद भी पहचान लेना है। सरदस्त हम इनको बड़ी मद और छोटी मद कहेंगे याद रखने की खातिर। वैसे इनको इल्म तजवीद में मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल कहते हैं। जिसको हम बड़ी मद कहते हैं उसको मद मुत्तसिल कहते हैं और जिसको हम छोटी मद कहते हैं उसको इल्म तजवीद में मद मुनफसिल कहते हैं। तो इन दोनों मदों में आवाज़ के लिहाज से सिर्फ़ इसी कदर फ़र्क है कि जिस हर्फ पर ये मद आए तो बड़ी मद आए तो उसको ज़्यादा लंबा करना है बमिक़दार छोटे मद के। तो अगर छोटी मद आए तो लंबा करेंगे मगर बड़े मद से कम, बड़ी मद आए तो छोटे मद से ज़्यादा लंबा करेंगे। ये इतना हमें याद रखना है। इंशाअल्लाह जो मैंने मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल की बात की है, अगली सबक में इसके मुतल्लिक़ थोड़ी और तफसील, यानी किसको मद मुत्तसिल कहते हैं और किसको मद मुनफसिल कहते हैं, इस ताल्लुक़ से भी हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल बच्चों को समझाने की खातिर हम इनको बड़ी मद और छोटी मद कहेंगे। तो सबसे पहले हम मद के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। लकीर के ऊपर बड़ी मद, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर बड़ी मद, लकीर के ऊपर छोटी मद, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर बड़ी मद, लकीर के ऊपर ज़बर, लकीर के ऊपर छोटी मद। तो नाज़रीन कराम, ये 2 किस्म के मद थे जिसको हमने स्क्रीन पर देख लिया है और पहचान भी लिया है और बच्चे भी देख लिए हैं और बच्चे भी अच्छी तरह से पहचान लिए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस हर्फ पर छोटी मद आए तो उसको लंबा करेंगे और जिस हर्फ पर बड़ी मद आए उसको भी लंबा करेंगे मगर छोटी मद से थोड़ा ज़्यादा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे हम अल्फाज की अदायगी करेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یا، لا، سا، آ، ہو، ی، ہا، سو، فی، نی، را۔ اب ہم ملے جلے الفاظ کی مشق شروع کرتے ہیں۔ الا، سواء، اہلہ، یستحیی، بہا او دین، یا آدم، لہ اخوۃ، لیسوء، بنی اسرائیل، ہا انتم، یا ابلیس، آتینا آل فی اولادکم، ورثہ ابواہ، نساء، سائحات، بطائنها۔ قاعدہ نمبر 18 کے تحت ہم مد والے الفاظ کی مشق کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 19 کے تحت کچھ زائد حروف ہیں جو الفاظ کے درمیان لکھے ہوئے ہیں، جو پڑھنے میں نہیں آتے لیکن لکھنے میں آتے ہیں۔ تو اس کی ہم مشق شروع کریں گے، اور شروع کے 3 لائنز میں دونوں طریقے کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یعنی جس میں زائد حرف موجود ہے اس کی کیا آواز ہے، اور جس میں زائد حرف نہیں ہے اس کی کیا آواز ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ لکھے ہیں تاکہ بچوں کو ہم بآسانی سمجھا سکے اور بچہ خود بھی بآسانی سمجھ سکے۔ اس کے بعد پھر اس کے نیچے چوتھی لائن سے باقاعدہ زائد حروف لکھے ہوئے ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی اس زائد حرف کو ہم نہیں پڑھنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا، فد، لا، لف، فن، ول، ذل، بل، قن، لا، دا، شی، جی، او، آ، تو، ذئ،
ان ای ربا مو۔ ناظرین کرام، ابھی ہم آخری 3 لائنز کو پڑھ لیے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے الفاظ کے بیچ میں 1 یا 2 زائد حروف لکھے ہوئے ہیں جو پڑھنے میں نہیں آتے لیکن لکھنے میں آتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سمجھاتے ہوئے ان کو مشق کروانی ہوگی ہمیں کہ یہ حروف لکھے ضرور گئے ہیں لیکن پڑھتے ہوئے ان کی ادائیگی یا ان کی آواز نہیں ہوگی۔ آگے مشترکہ الفاظ کی مشق ہے، شروع کرتے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا فَالْآنَ فَانْفَجَرَتْ بِالْآخِرَةِ۔ ناظرین کرام، اس لائن کے چاروں الفاظ ہر لفظ کے شروع حرف کے بعد الف زائد لکھا ہوا ہے جو کہ پڑھنے میں نہیں آیا مگر لکھنے میں ضرور ہے۔ تو یہی بات ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی اور بچوں کو بھی یہی بات سمجھاتے ہوئے ان کو مشق کروانی ہمیں ضروری ہے۔ رزقاً علی متاع بلا ہدی رغدا ابا شیئا لشیء ییأس وجیء آوى يذرؤكم والفؤاد بسؤال تؤمنون یا قوم لم تؤذوننی ذئتم خلق الانسان اولئک مئۃ ذو الفضل العظیم تہوی الانفس براء منکم أأنزل إيتاء يستهزئ صلاة بعزيز ذي انتقام كانوا في الأرض زكاة فأووا واعلموا
لا الہ ہؤلاء۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 19 کے تحت وہ الفاظ جن میں زائد حروف ہیں، جو لکھنے میں ضرور آتے ہیں لیکن پڑھنے میں نہیں آتے، ان الفاظ کی ہم مشق کر رہے تھے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 20 کی شروعات کرتے ہیں۔ نراک، ارانی، میکال، نجواہم، اتاہا، بِأَيْدٍ، مثواہ، مأواہم، أَرْضَاكُمْ، ہدانی، مولانا، اتقاکم، ہواہ۔ ناظرین کرام، ابھی ہم قاعدہ نمبر 20 کی مشق کر رہے تھے۔ انشاءاللہ قاعدہ نمبر 20 کے تحت ہی بقیہ حصہ ہم کل مشق کریں گے۔ نیز جو آج ہم بڑی مد، چھوٹی مد یعنی مد متصل اور مد منفصل کے متعلق پڑھے ہیں اور ان کے کھینچنے کی مقدار کیا ہے اس تعلق سے بھی مختصراً پڑھ لیے ہیں۔ کل انشاءاللہ مد متصل اور مد منفصل کی مختصر تعریف پڑھیں گے اور آگے قاعدہ نمبر 20 کے تحت جو الفاظ ہیں ان کی مشق کریں گے۔ انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔